جنات کا موضوع تو آپ نے ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں. جنات ہوتے کیا ہیں, جنات کس طرح کے دکھتے ہیں, جنات کو دور کرنے کا کیا طریقہ کار ہے, یہ ساری چیزیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہیں. ناظرین, جب ہم گھر میں اکیلے موجود ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دروازے کھلنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, دروازے بند ہونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ حرکات ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ہماری سوچ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ کوئی دوسری مخلوق ہے. ہم صرف اس کو وہم کا نام دے دیتے ہیں. کیا یہ چیزیں سچ میں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں؟ السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیف ظہیر. ناظرین, جنات کا موضوع تو آپ نے ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں. جنات ہوتے کیا ہیں, جنات کس طرح کے دکھتے ہیں, جنات کو دور کرنے کا کیا طریقہ کار ہے, یہ ساری چیزیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہیں. ناظرین, جب ہم گھر میں اکیلے موجود ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دروازے کھلنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, دروازے بند ہونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ حرکات ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ہماری سوچ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ کوئی دوسری مخلوق ہے. ہم صرف اس کو وہم کا نام دے دیتے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے, ہم گلیوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے کچھ چل رہا ہے, لیکن مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا اور اس کو وہم کا نام دے دیا جاتا ہے. کیا یہ چیزیں سچ میں ہمارے پیچھے موجود ہوتی ہیں؟ کیا یہ چیزیں سچ میں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوتی ہیں؟ ان ساری باتوں کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں. اس کے علاوہ اکثر رات کو ہم سوئے ہوتے ہیں اور سوتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری باڈی پیرالائز ہو گئی ہے, کوئی ہمیں دبا رہا ہے, کوئی ہمارے سانس روک رہا ہے, لیکن اس کو بھی ہم وہم کا نام دے دیتے ہیں. کیا یہ چیزیں سچ میں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں, نہیں ہوتی یا ہوتی ہیں؟ اس کے جوابات ڈاکٹر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے اکثر ویڈیوز کے اندر یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جنات نہیں ہیں تو میرے پاس آئیں, سٹامپ پیپر لے کر آئیں, کورٹ کا آرڈر لے کر آئیں کہ جو بھی نقصان ہوگا اس نقصان کا ذمہ دار وہ شخص خود ہوگا, میں اس کو جنات دکھاؤں گا. ان کا دعویٰ کتنا سچ ہے, کتنا جھوٹ ہے, انہوں نے یہ دعویٰ کیوں کیا, ان ساری باتوں کے جوابات آج ہم جاننے کے ڈاکٹر فاروق سے. السلام علیکم سر. السلام. سر, آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ جنات میرے پاس آئیں, میں جنات دکھاؤں گا. آپ نے کبھی زندگی میں خود جنات دیکھے؟ یہ دعویٰ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے آج کے 2020 میں بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ بہت بادشاہ لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ جنات اور شیاطین کا وجود ہے. قرآن پاک میں 29 آیات ہیں جن میں جادو, جنات اور شیاطین کا ذکر ہے, اور ایک مکمل پوری صورت ہے سورہ جن. اب کوئی شخص اگر جن کے نہ ہونے کا اقرار کرتا ہے اور اس بات کا بیان دیتا ہے, یہ بات کہتا ہے کہ جی میں جنات پہ یقین نہیں رکھتا, شیاطین پہ یقین نہیں رکھتا, جادو پہ یقین نہیں رکھتا, تو وہ دراصل قرآن کا انکار کر رہا ہے, میرا انکار نہیں کر رہا. اور میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی اس چیز کو نہیں مانتا, بہت سے لوگ مجھے واٹس ایپ یا موبائل پہ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دکھائیں جن, ہم جن دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک اپنا بیان حلفی دیں, عدالت میں ایک بیان دیں, ویڈیو بیان دیں, اپنی فیملی سے پرمیشن لیں کہ جن دیکھنے کے عمل کے دوران, کیونکہ آپ نے جانا جن دیکھنے, میں نے آپ کو طریقہ بتا دینا. اگر اس عمل کے دوران آپ کی جان چلی جاتی ہے, آپ پاگل ہو جاتے ہیں, آپ باڈی آپ کی کسی لحاظ سے ڈیمیج ہوتی ہے, کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچتا ہے, اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے, میں نہیں ہوں گا. جو میں نے انٹرو کے اندر ہی بات کی کہ گھر کے اندر بھی اکثر معلوم ہوتا ہے کہ دروازہ کھل رہا ہے, بند ہو رہا ہے, کچھ چل رہا ہے, ہمارے قدم پیچھے سے کوئی آ رہا ہے, یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں, اگر تو آپ ایک گھر میں 2 3 4 سال سے رہ رہے ہیں, نارمل تھے, اچانک سے ایسے معاملات شروع ہوئے ہیں کہ رات کو آپ کا دروازہ کھٹکتا ہے یا ایسے محسوس ہوتا ہے چھت پہ کوئی دوڑ رہا ہے, دگڑ 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 اس طرح کی قدموں کی آہٹ آتی ہے, یا کوئی پاؤں گھسیٹ کے چل رہا ہے کہ جیسے فرنیچر گھسیٹنے کی آواز آتی ہے, یا کچن میں فریج کھل گئی, یا کچن میں برتن گر گئے, یا واش روم میں پانی کا ٹیپ اوپن ہو گیا, پانی گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اگر تو یہ معاملات آپ کے کسی آباد گھر میں اچانک سے شروع ہو گیا تو یہ آپ کے گھر میں کسی نے جادو سے جنات بھیجے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تب شروع ہوئے معاملات. گھروں میں, تمام گھروں میں جنات موجود ہیں, ہم انسانوں میں ایک جنات رہتے ہیں, لیکن وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے, ہمیں اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتے کسی بھی صورت میں. تو وہ جو جنات ہیں وہ کبھی بھی ایسی حرکتیں, ایسی شرارتیں نہیں کرتے. تو جو یہ اچانک سے ایسی شرارتیں شروع ہو گئی ہیں تو یہ سمجھ لیں آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے, یہ سفلی علم کے شیاطین کو آپ کے گھر میں بھیجا ہے جادو کے تھرو, اور وہ آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں اور آپ کو تنگ کر رہے ہیں. جنات ہوتے کیا؟ جنات دیکھیں جی, یہ ایک آتشی مخلوق ہے, اور جیسے ہم انسان آدم کی اولاد ہیں, یہ ابلیس سے پہلے تھا ایک شومان. جیسے ہم آدم کی اولاد ہیں, یہ شومان کی اولاد میں سے ہیں. زمین پہ ہم سے پہلے یہ بستے تھے,
سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا کہ میں نے زمین پہ خلیفہ بنانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو زمین پہ بھیجا، انہوں نے جنات اور شیاطین کو مار دیا۔ جب جنات اور شیاطین کو مارا تو کچھ جنات نے درختوں میں اپنا لی، کسی نے پانی کے سمندروں پہ، کسی نے غاروں میں، کسی نے پہاڑوں میں، کسی نے گندگی میں، الگ الگ جگہوں پہ ان جنات اور شیاطین نے اپنا لی۔ اس وجہ سے کچھ جنات رہ گئے۔ ابلیس کو، اس کا اصل نام ہے عزازیل، اس کو ملائکہ زنجیروں میں جکڑ کے آسمان پہ لے گئے تھے، عرش پہ۔ پھر یہ وہاں فرشتوں کے ساتھ رہا، اس نے بڑی عبادت کی۔ یہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن اس کے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ اس کو فرشتہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو یہ کنسیپٹ ہے کہ ابلیس پہلے فرشتہ تھا، اس نے نافرمانی کی، اس کو نہیں، یہ جن تھا، یہ شروع سے جن ہے۔ سورہ رحمان میں آیات میں، قرآن پاک میں آیات میں اللہ تعالیٰ جن اور انسان کو اکٹھا مخاطب کر کے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ابلیس بھی تھا، یہ بھی جنات میں سے ہے۔ دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے تو دیکھے ہوئے ہیں۔ جی میں نے دیکھے ہیں۔ جنات کا روپ ہم انسانوں کے اور جانوروں سے بہت ملتا جلتا ہوتا ہے، مشابہ۔ ٹھیک ہے، چہرہ انسانوں سے ملتا جلتا، پھر اوپر سے سینگ ہوں گے، دم ہوگی، پاؤں عجیب و غریب ہوں گے، ہاتھ عجیب و غریب ہوں گے، ملتا جلتا انسانوں اور جانوروں سے ملتا جلتا ایک گیٹ اپ ہوتا ہے، وہ ان کا حلیہ ہوتا ہے۔ یہ اس مسلمان جن اور غیر مسلم جن، یہ کیا کنسیپٹ ہے؟ مسلمان جن جو ہوتا ہے وہ تنگ کرتا ہے کسی وجہ سے، بغیر کسی وجہ کی تنگ نہیں کرتا، اور جو دوسرے غیر مسلم جن ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے بھی تنگ کرتے ہیں، وہ جادو سے بھی کسی کی تنگ کرنے کے لیے مامور کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، غیر مسلم جو جن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کیا نشانی ہے، مسلم جن کی کیا نشانی ہے، اور نقصانات کیا ہے اس کے؟ مسلمان جن اگر کسی پہ ہوگا تو وہ کسی خاص وجہ سے آئے گا۔ فار ایگزامپل کہیں پہ مسلمان جن رہتے ہیں تو وہاں پہ کسی انسان نے پیشاب کر دیا، وہاں پہ تھوک دیا، وہاں پہ کوئی چیز پھینک دی، یہاں پہ کوئی چیز مار دی، ان کے بچے وہاں کھیلے، ان کو نقصان پہنچایا، یا ان کے ساتھ باتیں کی، ان کو نقصان پہنچایا، تو اس کے بدلے میں وہ پھر اذیت دیتے ہیں جو ان کی طاقت ہے، سر درد یا بندہ بیمار ہو جائے گا، کچھ اس کے ساتھ معاملات غیر معمولی قسم کے شروع ہو جائیں گے۔ اور جو شیاطین ہے غیر مسلم، اس میں انسان غیر فطری غیر انسانی حرکتیں کرتا ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ شیاطین ہو، غیر مسلم شیاطین ہوتے ہیں جنات، وہ اپنا پخانہ کھاتے ہیں، اپنا پیشاب پیتے ہیں، گندے رہتے ہیں وہ لوگ، ان کو پاکیزگی میں کچھ نہیں ہوتا، اور وہ جانوروں کی طرح چلتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جائیں گے، وہ جانوروں کی طرح دیوار پہ بھی چڑھ جائیں گے، اور عجیب و غریب حرکتیں وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان میں اور غیر مسلم اور مسلمان جنات میں جو واضح فرق ہے وہ صفائی کا اور نجاست کا ہے۔ آپ نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے جن کو کب دیکھا؟ میں تقریباً 5.5-6 سال کا تھا۔ 5.5-6 سال کا۔ کس طرح سے؟ میں نے دیکھا ایسے کہ ہم لوگ رہتے تھے ہم لوگ رہتے تھے گڑی شو میں۔ ٹھیک ہے، گڑی شو میں کراچی پھاٹک کے ساتھ ایک سوسائٹی علاقہ محلہ، وہاں پہ پہلے نا ایک چھپڑ ہوتا تھا، وہ ایک گراؤنڈ بن چکا ہوا ہے، وہاں پہ ہم لوگ آبائی گھر سے نکلنے کے بعد شفٹ ہوئے تھے۔ تو وہ 2 کمروں کا مکان تھا، تو ایک کمرے میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے دوسرا کمرہ ہے، تو رائٹ پہ اس طرف کچن آتا، اوپن کچن تھا، اور رائٹ پہ ایک چھوٹا سا واش روم تھا۔ یہ 1900 میرا خیال 93-94 کی بات ہوئی یا 95 کی بات ہے۔ تو میں رات کو پانی پینے کے لیے اٹھا تھا، تو کھڑکی میں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سفید لباس، سفید گیٹ اپ میں نا کوئی عورت جا رہی ہے، اور اس وقت سامنے چھپڑ تھا، چھپڑ کے کارنر پہ نا ایک پانی کی ٹینکی تھی، تو اس کے پیچھے نا کتے بیٹھے رو رہے تھے، جو کتوں کی عجیب سی ایک آواز رونے کی، اس آواز میں رو رہے تھے۔ تو میں نے وہ جو ایک عورت کو، ایک وجود کو دیکھا، وہ سفید وجود تھا، اس کے لمبے بال تھے ٹوٹلی سفید، اور اس کے پاؤں نہیں تھے، وہ زمین پہ تھی، لیکن پاؤں اس کے زمین سے اوپر تھے، اور وہ چل نہیں رہی تھی، وہ ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ اچھا، جو رات کو سوتے ہوئے باڈی پیرالائز ہو جاتی ہے، وہ کیا کنسیپٹ ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ انسان باوضو ہو کر لیٹے تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ سلیپ پیرالائسس ایک خاص شیطان ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ لوگوں پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس دوران لوگوں کی آواز بند ہو جاتی ہے، لوگ بول نہیں پاتے، اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پاتے، کوئی اللہ کا کلام پڑھ نہیں پاتے۔ تو میڈیکل سائنس نے اس کو سلیپ پیرالائسس کا نام دے دیا کہ سوئے ہوئے آپ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک شیطان ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہ ایک خاص شیطان ہے، وہ سوئے ہوئے آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے، وہ نقصان دہ بھی وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کس طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ اس طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے اگر آپ کا ایمان کمزور ہے اور آپ نے اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا ہے، اور آپ کے ہمزاد نے، آپ کے نفس نے اس کے ساتھ الائنس کر لیا، تو وہ آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ کی روح کمزور ہے اور آپ کا نفس جو ہے، آپ کا ہمزاد آپ کی روح پہ غالب ہے، تو جو آپ کا ہمزاد ہے، آپ کا نفس ہے، وہ اس آنے والے شیطان کے ساتھ الائنس کرے گا، ان کا ایک اتحاد بنے گا، وہ پھر آپ کو فیوچر میں مزید کسی بھی قسم کا نقصان دے سکتا ہے۔ جنات کا اور جادو کا کیا تعلق ہے؟
جادو کبھی ہوا میں نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں جادو ہو گیا مجھ پہ, تو جادو کبھی بھی ہوا میں نہیں ہوتا. لیٹ سپوز یہ ایک ٹیشو ہے, یہ ایک تعویذ ہے فار ایگزامپل, یہ آپ کی کوئی شخص ہے, اس کے پاس کوئی گیا تو اس نے اس کو دے دیا کہ جی یہ تعویذ ہے, یہ فلاں قبر میں جا کے دفنا دو تو یہ تمہارا کام ہو جائے گا, یا اس تعویذ سے یہ کام کرو تو تمہارا کام ہو جائے گا. تو یہ کام جو ہے اس تعویذ نے نہیں کرنا ظاہری طور پہ. اس کے پیچھے جو شیطانی مخلوق یا کوئی جن جس کی ڈیوٹی لگائی جائے گی تم نے کام سر انجام دینا ہے, کام اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جادو ہمیشہ جنات اور شیاطین سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جادو کے لوگوں کو تعریف نہیں پتہ جادو کیا ہے. جادو نام ہے اپنی جائز ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے شیطان سے مدد لینے کا نام جادو ہے. ٹھیک ہے. جادو جائز نہیں ہوتا, جادو جائز ہے نہیں, کیونکہ آپ شرک کر رہے ہیں. اسلام میں جادو کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اللہ کی قدرت, انبیاء کرام کے معجزے اور اولیاء کرام کی کرامات, ان میں اور جادو میں بڑا فرق ہے. اللہ اپنی قدرت, انبیاء اپنے معجزات اور اولیاء اپنی کرامات دکھاتے ہیں. اللہ کی وحدانیت, اس کی طاقت, اس کے وجود, اس کی انبیاء کرام اللہ کا وجود منوانے کے لیے, اور اولیاء کرام اللہ اور اللہ کی انبیاء کرام کو منوانے کے لیے یہ معجزات اور کرامات دکھاتے تھے. اس کے مقابلے میں جادوگر جو کفار کرتے ہیں وہ جادو اب شرک ہے, کیونکہ وہ شیطان سے مدد لیتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں بھی لوگ یہی کرتے ہیں کہ اپنی ہر طرح کی جائز ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, ان کو پیسہ دیتے ہیں. دیکھیں نا, ایک شخص ہے وہ آپ کا دشمن ہے, آپ کو اس سے بہت حد تک اناد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, آپ اس کو گولی نہیں مار سکتے, لیکن آپ 30 40 50 ہزار روپے دے کے اس کے اوپر جادو کا عمل کروا کے اس کو مروا سکتے ہیں. نہ اس میں ثبوت رہے گا, نہ آپ پہ کوئی قتل کا پرچہ ہوگا, نہ کوئی کیس ہوگا, نہ آپ پہ کوئی الزام آئے گا. بیسیکلی جادو جنات کے تھرو ہوتا ہے. آپ ایک جنات کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ آپ نے کام سر انجام دینا ہے. وہ عاملین لگواتے ہیں جن سے جادو کروایا جاتا ہے, وہ عاملین جنات اور شیاطین کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں, ہاں بھی یہ کام تم نے سر انجام دینا ہے. تو چلے جو کاٹے جاتے ہیں, یہ بھی چلے بھی کاٹے جاتے ہیں جنات اور شیاطین کو مسخر کرنے کے لیے, ان کو پکڑنے کے لیے, ان کو قابو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو چلا ہوتا کیا؟ چلا دائرہ لگایا جاتا ہے, یہ کیا؟ دیکھیں دائرہ جو ہے نا وہ آپ کسی بھی چیز سے لگا سکتے ہیں. وہ چوک کا دائرہ, خون کا دائرہ, چھری سے دائرہ, انگلی سے دائرہ, کسی بھی چیز سے دائرہ آپ لگا سکتے ہیں. دائرہ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ چلا کاٹ رہے ہو, جس چیز کو پکڑنے کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہو, وہ اس دوران آپ پہ حملہ آور نہ ہو سکے. کیونکہ وہ جنات اور شیاطین یا جو بھی مخلوق ہے, جب آپ چلا کاٹتے ہیں تو وہ آ کے آپ کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں کہ اس دائرے سے اٹھ کے بھاگو. اگر آپ وہ عمل کیے بغیر, عمل پورا کیے بغیر, دائرے کو کاٹے بغیر اس میں سے نکل کے بھاگتے ہیں تو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہ آپ کی ٹانگ توڑ سکتے ہیں, آپ کو اٹھا کے ہوا میں پھینک سکتے ہیں, آپ کو مار سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں جنات اس صورت میں. تو چلا بیسیکلی نام ہے 40 دن کی کوئی عمل کرنے کا, 40 دن لگاتار کوئی عمل کرنے کا, اس کو چلا کہتے ہیں. وہ جائز بھی ہو سکتا ہے, ناجائز بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ قرآن کی کسی آیت کو یا جنات اور شیاطین کے کسی منتر شنتر کو آپ پڑھ کے کوئی جنات اور شیاطین کو اپنے قابو میں کریں, ان سے کام نہیں. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اللہ کا کلام بھی نہ پڑھیں. کوئی ایسی مخلوق پکڑ, سورہ جن کے موکل ہیں, سورہ جن کا 3 دن کا چلا ہے, ابو یولف اس کا موکل جن ہے, وہ جنات کے علاوہ لشکر کے ساتھ آتا صرف 3 دن بعد. اس کے ساتھ بے شمار جنات کا لشکر ہوتا ہے. وہ آپ سے کہتا ہے کہ جی مانگو کیا کام ہے, اب میں تمہارے تابع ہوں. لیکن وہ چیز جائز نہیں ہے, گناہ ہے, اللہ نے اس چیز سے منع کیا. ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ جب سننے میں آیا, بچپن سے ہم سنتے ہیں کہ جب آپ جنات کا ذکر کر رہے ہو تو جنات آپ کے ارد گرد موجود ہو جاتے ہیں. ہاں جی, اس میں کتنی سچائی؟ حقیقت ہے. لفظ جو ہے نا, کوئی بھی لفظ ہے, دیکھیں لوگ کہتے ہیں نہیں جادو نہیں ہوتا, آپ جادو لفظ بھی کرنا شروع کر دیں تو جادو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہر لفظ کی ایک آواز ہے, آواز کے پیچھے اوصاف ہے, اس کی ایک صفت ہے. ٹھیک ہے. اس لفظ کی آواز کی ایک صفت ہے. آپ جب کچھ بول رہے ہیں نا تو اس کا ایک ایکشن ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک عمل سر انجام دیا جائے گا. تو اگر ہم ابھی جنات کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور کہا جائے کہ ہمارے ارد گرد جنات موجود ہیں, تو ہوں گے. ہمارے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے گھروں میں صرف مار. اب تو وہ صرف مار کے علاوہ اچھے جنات کے علاوہ برے جن بھی رہتے ہوں گے, کیونکہ ہم نے گھروں میں واش روم بنا لیے ہیں. اسلام میں گھر میں واش روم بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو کیونکہ گندگی, پاخانہ, پیشاب, یہ جو بد جنات ہیں شیاطین, ان کی خوراک ہے. تو آپ نے تو ان کی خوراک گھروں میں رکھی ہوئی ہے. اچھا, ان سے حفاظت کا کوئی ایک ہے کوئی وظیفہ یا کچھ بھی کوئی انسان کرتا رہے تو ان سے انسان محفوظ رہے؟ ہاں جی, کتاب میں ایک میں حوالہ ہے کہ 2 طرح کے جنات, جیسے میں بتا چکا ہوں.
جو حملاور ہوتے ہیں ایک اپنا انسان کا ہمزاد جس کو کرین بولتے ہیں، سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں ذکر ہے کرین کے لفظ سے. جو ہمارے ساتھ جو جن ہمزاد پیدا ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، یہ حدیث ہے. اور جو باہر سے حملہ آور ہونے والا شیطان ہے اس سے بچنے کے لیے آپ جو تیسرے کلمے کے آخر میں آیت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو کثرت سے پڑھیں تو باہر سے حملہ آور ہونے والا شیطان آپ پہ حملہ نہیں کر سکے گا. لیکن اس کو علی جو آیت ہے اس کو لوگ اکثر غلط پڑھ جاتے ہیں، علی العظیم ہے، علی نہیں ہے، یہ کے نیچے زیر ہے تو علی العظیم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ آیت پڑھیں اور ساتھ میں درود شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اتنا آپ درود پاک پڑھیں. یہ دو جو ہے نا یہ کلام آپ پڑھتے رہیں تو آپ ان کے حملے سے محفوظ رہتے ہیں. جی سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے دیکھا کہ جنات کی اقسام کیا ہے، جنات کس طرح سے آپ پہ حاوی ہوتے ہیں، ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اور جتنی بھی انفارمیشن تھی جنات کے بارے میں ہم نے آپ کو دینے کی کوشش کی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.